بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ پچھلے آڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ کن افراد پر زکوٰۃ واجب ہے۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع مصارف زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ کے خرچ کا مقام، یعنی کن افراد کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اولاً تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 افراد کا ذکر فرمایا کہ جنہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ 8 افراد یہ ہیں: فقیر، مسکین، عامل، مؤلفۃ القلوب، غلام، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ تو ان 8 افراد کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ جنہیں آپ زکوٰۃ کی رقم بالکل دے سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ان میں سے بہت سے افراد چونکہ ہمارے دور میں موجود نہیں پائے جاتے، لہٰذا ہم اس پر کلام نہیں کرتے، ہم صرف کلام فقیر اور مسکین پر کرتے ہیں۔ آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ تو اولاً یاد رکھیے گا کہ آپ کی زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی کہ جب آپ کسی شرعی مسلمان فقیر کو یا مسکین کو اپنے زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیں۔ اگر آپ انہیں مالک بناتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ فقیر کی تعریف سمجھ لیجئے کہ فقیر کہتے کسے ہیں۔ ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہ ہو، نہ ہی وہ 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، نہ ہی اس کے پاس اتنا کیش ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، تقریباً 40,000، اور نہ ہی اس کے پاس مال تجارت ہو۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں پچھلے آڈیو میں آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو اس کے پاس اتنا مال تجارت بھی نہ ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، پلس اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان، ایکسٹرا سامان بھی موجود نہ ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، تو ایسے شخص کو فقیر کہیں گے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس اس کا اپنا رہنے کو گھر بھی ہے، اس کے پاس ایک پرسنل بائک بھی ہے۔ تو اب دیکھیے، رہنے کا گھر یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حاجت اصلیہ اسے کہتے ہیں وہ چیز کہ جو زندگی کے گزر بسر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو گھر یہ تو زندگی کے گزر بسر کے لیے ضروری ہے، تو یہ حاجت اصلیہ میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس اپنا پرسنل بائک ہے تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار کیا جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس حاجت اصلیہ سے ایکسٹرا سامان، جیسے ایکسٹرا بائک، ایکسٹرا گھر، اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، تو ایسے شخص کو فقیر کہیں گے۔ اسے آپ اچھے طریقے سے مثال سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس نہ ہی سونا ہے 7.5 تولہ، نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ ہی اتنا کیش ہے، نہ ہی مال تجارت ہے، لیکن اس کے پاس اپنا ایک پرسنل گھر ہے، ایک پرسنل بائک ہے، تو کیا اسے فقیر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آپ غور کریں تو دیکھیں، اس کے پاس گھر تو ہے، اس کے پاس پرسنل بائک تو ہے، لیکن یہ تو حاجت اصلیہ میں ہے، لہٰذا ایسے شخص کو بھی فقیر کہیں گے۔ اگرچہ نظر میں یہ فقیر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کو بھی فقیر کہیں گے، کیونکہ اس کے پاس نہ ہی سونا ہے، نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ ہی اس کے پاس اتنا کیش ہے، نہ ہی اتنا مال تجارت ہے، حاجت اصلیہ سے ایکسٹرا سامان بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، لہٰذا ایسے کو فقیر کہیں گے۔ بالکل آپ اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اگرچہ یہ دیکھنے میں فقیر نظر نہ آ رہا ہو۔ اس کے بعد مسکین کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو، کھانے کو کھانا نہ ہو، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں۔ تو آپ چاہے تو فقیر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور چاہے تو آپ مسکین کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، البتہ جنہیں بھی آپ دیں مالک بنانا یہ شرط ہے۔ اس کے علاوہ ضمناً اس بات کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہیں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ ان میں کا پہلا ہے سادات کرام، یعنی سید حضرات، آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔
یاد رکھیے گا کہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے جو اولاد آگے چلے ہیں انہیں سادات کرام کہتے ہیں، تو انہیں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہاشمی حضرات کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عباس وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے جو اولاد آگے چلی ہیں تو انہیں ہاشمی کہتے ہیں، تو انہیں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کافر کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کافر کو زکوٰۃ کی رقم دیا تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح زوجین یعنی شوہر اور بیوی، یعنی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اصول اور فروع۔ اصول اور فروع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصول یعنی ہم جنسیں ہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، تو اگرچہ یہ محتاج بھی ہوں پھر بھی آپ انہیں اپنے زکوٰۃ کا رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اور فروع کا مطلب ہے کہ ہم سے جو ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، تو انہیں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غنی کی نابالغ اولاد کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی نابالغ بچے کا باپ فقیر نہیں ہے، وہ غنی ہے، امیر ہے، تو نابالغ بچہ بھی امیر ہی کہلائے گا، تو لہٰذا آپ اس نابالغ بچے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کا باپ فقیر ہے تو اس کا نابالغ بچہ بھی فقیر کہلائے گا، تو لہٰذا اگر کسی کا باپ فقیر ہے تو اس کے نابالغ بچے کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے آپ کو یہ بات پتہ چل گیا کہ اگر کسی کے خاندان میں اس کے چاچا، ماما، خالہ، پھوپھا یا بھائی بہن وغیرہ اگر محتاج ہیں، فقیر ہیں، یعنی ان کے پاس سونا چاندی یا اتنا کیش کہ جسے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یا اتنا مال تجارت، یہ کچھ بھی موجود نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا، تو انہیں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ یعنی بھائی اپنے بہن کو بھی زکوٰۃ کا رقم دے سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، اسی طرح چاچا، ماما، خالہ، انہیں بھی آپ زکوٰۃ کی رقم بالکل دے سکتے ہیں، بشرط ہے کہ یہ فقیر ہونے چاہیے۔ بس آپ زکوٰۃ کی رقم اپنے اصول کو یعنی باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی، انہیں نہیں دے سکتے ہیں، اپنے فروع کو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، انہیں نہیں دے سکتے ہیں، کافر کو، ہاشمی کو، سادات کرام کو، میاں بیوی کو، اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو، انہیں نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ اگر خاندان میں کوئی ہے اور وہ فقیر ہیں یا مسکین ہیں تو بالکل آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ آخر میں ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کہہ کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے، عیدی ہے، اس طرح بول کے بھی آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ بس دل میں آپ یوں نیت رکھیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تو بالکل زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ اور آخر میں اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسہ دینا ہی کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے تو آپ اس کے جگہ کچھ خرید کر بھی سامنے والے فقیر کو آپ دے سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔